رات کو سب 9 ساڑھے 9 بجے تک سو جایا کرتے تھے۔ رات دیر تک جاگنے کو نحوست تصور کیا جاتا تھا۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں گونجتی تھی اور اس کے بعد گھر یا ہمساؤں کے مرغے کی اذان دیا کرتے تھے۔ گھر میں درخت موجود ہوتا تھا اور صبح صبح چڑیوں کی آواز کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ گھر کے مرد نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور یوں دن کا آغاز بہت جلدی ہو جایا کرتا تھا۔ دوپہر میں اکثر گھروں میں روٹی بنائی جاتی تھی اور ساتھ پودینہ، ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی بنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ظہر کا اہتمام کیا جاتا تھا اور پھر کیلولا کیا جاتا تھا۔ گھر میں دادا دادی کے وجود کو رحمت سمجھا جاتا تھا اور ان کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا تھا۔ محلے داروں کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے اور کسی بارات یا فوتگی میں اتحاد کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ نہ کوئی بہرا ہوتا تھا اور نہ ہی شادی حال۔ محلہ کے تمام لوگ مل کر شادی کی ساری تیاریاں کرتے تھے اور فوتگی پہ ہمسائے بھی کئی دن چولہا نہیں جلاتے تھے۔ پھر دیواریں اونچی ہونا شروع ہوئی، درخت ختم ہوئے، پرندے اڑ گئے، مرغ پولٹری فارمز میں چلے گئے اور دیواریں اتنی اونچی ہو گئی کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی کم آنے لگی۔ ایک وقت میں کئی کھانے کے ٹیبل کی زینت بننے لگے، برکتیں ختم ہو گئیں اور ایک گھر میں رہتے لوگ بھی ایک دوسرے سے انجان ہو گئے۔ پرائیویسی کے نام پر علیحدہ رومز بن گئے۔ گھروں میں رہتے ہوئے رابطے موبائلز پر ہونے لگے۔ شادی ہالز میں شادیاں ہونے لگی۔ محلے میں فوتگی پر منہ دکھانے کی رسمیں چل نکلی۔ کئی سالوں کے اس سفر میں ہم نے سب کچھ کھو دیا، پایا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ لاجواب اور کمال کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔ شکریہ، دیکھتے رہیے ہمارا چینل کاشی کریٹرز۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے